السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا حال ہیں؟ یقیناً آپ لوگ گھر میں بہت بور ہوتے ہوں گے، اس لیے میں آپ کے لیے روز مزے کی کہانیاں لے کر آیا کروں گا۔ اور آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے پنکی اور بنکی۔ پنکی چڑیا اپنی دوسری سہیلیوں کے ساتھ سفر کے لیے تیار تھی۔ یہ ننھی منھی چڑیاں گرم موسم شروع ہوتے ہی سرد علاقوں میں جانا شروع کر دیتی تھیں۔ اس طرح کرنا ان کا سالوں کا معمول تھا۔ ٹنکی اور منکی چڑیا پنکی کی پرانی سہیلیاں تھیں اور چڑیوں کے اس گول میں یہ تینوں سب سے زیادہ تجربہ کار تھیں۔ انہوں نے رات بھر آرام کر لیا تھا اور دانے دنکے سے بھی پیٹ بھر لیا تھا۔ اب سب کا رخ ٹھنڈے علاقے کے برفانی جنگل کی طرف تھا۔ اگر یہ مسلسل اڑے تو تقریباً 3-4 روز میں برفانی جنگل میں پہنچ سکتی تھی۔ بنکی، اسی قافلے میں رہو، ہمارے جھنڈ سے ادھر ادھر نہ نکلو، خدا نخواستہ کہیں راستہ نہ بھٹک جاؤ، پنکی چڑیا نے بنکی سے کہا، جس کی زندگی کا یہ پہلا سفر تھا۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد اپنی دوسری ہم عمر سہیلیوں کے ساتھ جھنڈ سے الگ ہو کر ادھر ادھر اڑنے لگ جاتی تھی۔ پنکی کے سمجھانے پر یہ چڑیاں واپس گول میں شامل ہو جاتی تھیں۔ اس طرح تمام راستے شرارت کرتی رہیں۔ پنکی چڑیا بہت فکر مند تھی کہ ہم خیریت سے اپنی منزل تک پہنچ جائیں اور ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ شرارتوں کی وجہ سے ان ناتجربہ کار چڑیوں کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ راستے میں کئی دریا بھی آئے۔ اب یہ ایک سمندر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ جھنڈ میں شامل کئی ننھی چڑیوں کو اب بھوک بھی لگ رہی تھی۔ اس گول نے اڑتے اڑتے سمندر کے کنارے ایک بڑا سا مگرمچھ دیکھا جو منہ پھیلائے پڑا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ مگرمچھ مرا ہوا ہو۔ اس کے دانتوں میں کئی جگہوں پر گوشت بھی پھنسا ہوا تھا۔ اگر یہ تمام چڑیاں اس کو گوشت کھاتی تو سب کا پیٹ بھر جاتا۔ بنکی اور اس جیسی کچھ نہ سمجھ چڑیاں یہاں پر اترنے لگی تو پنکی اور دوسری تجربہ کار چڑیاں ٹنکی اور منکی نے بھی انہیں سمجھایا کہ یہاں نہ اترو، یہ خطرے کی جگہ ہے، کسی پرامن جگہ پر اتر کر دانہ دنکا چگ لیں گے، ہمارا یہاں سے سالوں سے گزر رہا ہے، یہ مگرمچھ مرا ہوا نہیں ہے بلکہ زندہ ہے۔ مگر ناتجربہ کار چڑیاں نہ مانی اور اترنے کے لیے پر تولنے لگی۔ انہیں بھوک کم تھی، خواہش زیادہ تھی کہ ہم مگرمچھ کے منہ سے کچھ کھا لیں۔ پنکی چڑیا نے بہت منت سماجت کی اور ان سے کہا کہ وقتی لذت کی طرح ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالو۔ ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے تو پھر وہاں اپنی مرضی سے کھائیں اور پئیں گے، کوئی روک ٹوک اور خطرہ نہ ہوگا۔ اپنی خواہش کو قربان نہ کرنے والی بنکی اور اس کی سہیلی چڑیاں ساحل سمندر پر اتر گئیں۔ پنکی چڑیا ان کو نیچے اترتے دیکھ کر اپنے آنسو ضبط نہ کر سکی اور بے اختیار رو پڑی، کیونکہ یہ چڑیاں موت کی وادی کی طرف چلی جا رہی تھی۔ بنکی سمیت یہ کل 12 تھی۔ کچھ چڑیاں مگرمچھ کے ایک جبڑے اور کچھ اس کے دوسرے جبڑے سے گوشت کے ذرات کھانے لگی۔ انہیں یہ گوشت کھانے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ پنکی چڑیا تو ایسے ہی ہمیں منع کر رہی تھی، بنکی چڑیا نے کہا، خود تو گوشت کھا نہیں سکتی، ہمیں بھی منع کر رہی تھی، دیکھو کتنا مزہ آ رہا ہے، دوسری چڑیا نے کہا۔ اس بوٹی میں تو بہت ذائقہ ہے، بہت مزہ آ رہا ہے، تیسری چڑیا نے کہا۔ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے نصیحت کرنا تو اپنا لیے فرض ہی سمجھتا ہے، چوتھی چڑیا نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ اچانک گوشت کھاتے کھاتے انہیں ایسا محسوس ہوا کہ کوئی زلزلہ آ گیا ہو۔ سب چڑیاں چیخ و پکار کرنے لگی، مگر جلد ہی ان کی آواز بالکل بند ہو گئی۔ مگرمچھ نے اپنے دونوں جبڑے ملا کر تمام چڑیوں کو نگل لیا تھا۔ کاش بنکی چڑیا ٹنکی، منکی اور پنکی کی بات مان لیتی۔ ہمیشہ اپنی بڑوں کی بات ماننے میں ہی خیر ہوتی ہے۔ وقتی لذت کی خاطر اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ جس طرح بنکی اور اس کی سہیلیوں کو مگرمچھ کے دانتوں سے گوشت کھانے میں عارضی اور وقتی لذت نظر آئی لیکن اس کا انجام برا ہوا، اس طرح گناہ کی لذت عارضی ہوتی ہے۔ دنیا کے حرام مزے ایک دن ختم ہو جائیں گے مگر آخرت میں ان کا انجام بہت سخت ہوگا۔ تو کیوں دوستو، مزے کی لگی کہانی؟ ایسی ہی مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ السلام علیکم۔